الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف النبيين وعلى أمير المؤمنين أفضل البشرين وأولادهم الطاهرين صلوات الله وسلام عليه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے اسلام کے مال زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجهم اجمعین. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رضا کا مالک ہے. تمام تعریفیں زیبا ہے تو فقط خدا بند کریم کے لیے کہ جس کی ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کرتے ہیں. اور اسلام محمد و آل محمد کے لیے محمد و آل اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو وجہ ہے تخلیق کائنات ہے، جو وجہ ہے بقائے کائنات ہے. کائنات کو اگر بقا حاصل ہے وہ ذات محمد وآل محمد کی وجہ سے ہے. آج اگر کوئی نجات دہندہ ہے تو فقط وہ نجات دہندہ ہے جس نے حق محمد وآل محمد کو ادا کیا. خوش نصیب وہ لوگ جن کی گھٹی میں ناد علی دم کر کے گھٹی پلائی جاتی ہے، جس کی ماں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے یا علی کہہ کر. خوش نصیب وہ لوگ جو دامن محمد وآل محمد سے وابستہ ہے. الحمدللہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک نوید بن کر آئے دعائے فاطمہ زہرا. پروردگار عالم نے مشکل کشائے دو جہاں کا ساتھ اس طرح سے دیا
کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا اقرار کر کے بندہ عاقبت بخیر ہو جاتا ہے. اچھا فقط زبانی کلامی اقرار سے نہیں بات چلے گی. اگر فقط زبانی اور کلامی اقرار سے بات چل رہی ہوتی تو پھر سب نے ہی جنت میں جانا تھا. کہا نہیں، عمل سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ علی والے ہیں. عمل بتلا دے یہ علی والا ہے. اچھا یہاں مرزا کے دن چل رہے ہیں، 2 مہینے 10 دن ہر شیعہ نے حیدر کرار حسینی کی خواہش ہوتی ہے سیاہ لباس میں ملبوس ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہو سکے ہم سو گئے. ورنہ یوں تو 2 مہینے 10 دن کے علاوہ کوئی سا بھی رنگ پہن لے، لیکن سیاہ لباس پہننے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کا کوئی چلا گیا ہے یا کچھ نقصان ہوا ہے. بالکل ایسے ہی جب زبانوں سے اقرار علی ولی اللہ کرتے ہیں، ویسے ہی اگر کردار سے یہ بات ثابت ہونے لگے تو کردار اس بات کی گواہی دینے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مولا ہے، اور جو مولا ہے وہ مشکل کشائے دو جہاں. بے شک. اچھا میں اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ نظر کرم ہو جائے تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. حر پہ نظر کرم ہوا تھا تو زندگی تبدیل ہوئی تھی. وہ جو اب تک دوسری پارٹی میں تھا حسینی بن کر آیا تو رومال سیدہ کا مستحق قرار پایا. رومال سیدہ جبین اقدس پہ باندھنا اس بات کی گواہی تھی کہ حر سرخرو ہو گیا ہے. اے حر میدان محشر میں تمہاری پہچان الگ سے ہوگی، تم حسینی بن چکے ہو. بالکل ویسے ہی جب ان کی طرف سے نظر کرم ہوتی ہے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا یہ ابھی کی بات نہیں ہے، جب سے یہ کائنات ہے جس پر علی کی نظر کرم ہوئی ہے اس کو منزلت ملی ہے. بارہا کا سنا ہوا، پتھروں میں سب پتھر، پاؤں میں چلنے والے پتھر علیحدہ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں زینت بننے والے پتھر علیحدہ ہوتے ہیں. اور جو ہاتھوں میں زینت بننے والا پتھر تھا اس میں اول درجہ عقیق، جس نے علی ولی اللہ کا اقرار سب سے پہلے کیا. مومن کی نشانی زبان پر یا منہ میں رکھ کر لے جانے والا اس بات سے مطمئن جاتا ہے کہ جب سب سے پہلے اقرار علی ولی اللہ کا اس عقیق نے کیا تھا، اگر میرے گناہ مجھ پر غالب آ جائیں اور علی ولی اللہ کا اقرار میں کرتا ہوں، علی میرے قبر میں آنے والے ضرور ہیں. جب علی سامنے ہوں گے یہ پتھر بھی گواہی دے گا، میری زبان بھی ساتھ دے گی. چھوٹے چھوٹے سے وسیلے ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے سہارا بنتے ہیں. جس کے پاس وسیلہ محمد والے محمد کا ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. خوش نصیب وہ محفل جس میں علی مرتضیٰ خود شامل ہوں. یہ محفل کسی عرش سے کم نہیں ہے جہاں پر وقت کا امام آ جائے. یہ محفل کسی عرش سے کم نہیں ہے جہاں پر سیدہ نساء العالمین آ جائیں. یہ محفل کسی عرش سے کم نہیں ہے جہاں پہ خود رسول خدا چل کر آتے ہوں. بالکل ایسے ہی ایک محفل ہے. محفل سمجھیں یا ساتھ میں ہے مولا علی کے. کسی نے کہا رستے میں جا رہے ہیں، سوکھا ہوا درخت دیکھا تو مولا سے کہا مولا یہ درخت کتنا سوکھا ہوا ہے. علی مرتضیٰ نے نگاہ کی ہے اس درخت کی. ہم اقرار کرتے نا کہ خداوند کریم کی ذات وہ ذات ہے سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے. علی کا بیٹا وہ ہے جس نے راہب کو 7 بیٹے دیے ہیں. اسی در سے ہر فاطمی کو، ہر حسینی کو اولاد ملتی ہے. علی مرتضیٰ نے سوکھے درخت کی طرف نگاہ کی، وہ سوکھا درخت ہرا ہو گیا. جب ٹہنیاں ہری ہوئی ہیں، پھل لگنے شروع ہوئے. جب پھل لگے علی نے فقط مسکرا کر دیکھا کون سا درخت سوکھا ہے. علی کی نگاہ پڑتے ہی سوکھا درخت ہرا ہو گیا. اب جو پھل لگے تو کہا انتظار کس بات کا ہے، پھل توڑو اور کھاؤ. پھل توڑو اور کھاؤ. علی والوں نے ہاتھ بڑھایا، پھل توڑا، کھایا. کہا یا علی آج تک اس سے میٹھا پھل ہم نے کہیں سے نہیں کھایا. ایسے میں کچھ لوگ اور تھے جو
उस दरख्त की जानिब हाथ करते थे, टहनियाँ ऊपर की जानिब बुलंद होती थी। कहा या अली अपने अपने वालों को खिला दिया, हमारे लिए तो फल ऊपर की जानिब हो रहा है, इनके हाथों में खुद चल के आ जाता है। अली मुस्कुराकर बोले जानते नहीं ये जो फल आए हैं ये जन्नत से आए हैं, जो जन्नत में जाएंगे वही खा सकते हैं, जो जन्नत की खुशबू ना सूंघेंगे उन्हें ये फल मैसर ना होगा। दूध पर मोहम्मद से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते, ये कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना, हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। नारा हैदरी हैदरी इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद तर सलावत सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। निगाहे अली पड़ते ही सूखा दरख्त हरा हो गया। क्या क्या अली अली करने वालों पर अगर अली की निगाह पड़ जाए तो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। फिर नीसम बनते हैं, मिक़दाद बनते हैं, सलमान बनते हैं। फिर अली का वादा होता है तुम हमसे मोहब्बत रखते हो, दुनिया की किसी भी गोशे में तुम जाओ अगर खुदा की जानिब, और इस दुनिया फ़ानी से अगर पूछ कर जाओ तो हमारा वादा है तुम्हारा जनाजा पढ़ाने के लिए अली मुर्तज़ा खुद आएगा। तो सोचिए जो हमारी मुश्किल कुशाई के लिए आए, जो हमारी हाजत रवाई के लिए आए, जो हमारी आक़िबत को बुलंद करने के लिए आए, जो हमारे अमल को कबूल करवाए। है कोई महफिल में ऐसा जो कहे मेरा अमल कबूल होता है बिना अली के, बिना वसीले के नमाजें भी कबूल नहीं होती। नमाजों की कबूलियत के लिए वसीला ज़रूरी है। खुदा ने अगर वसीला ना बनाया होता तो खुद चल कर बताता कि मैं वाहिद हूँ। उसने भी वसीला इख्तियार किया 1,24,000 अम्बिया का, और नबी अक़दस को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। है कोई जिसने इस्लाम खुद खुदा से लिया हो? सारा इस्लाम रसूलुल्लाह से लिया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह से, क़िबला रसूलुल्लाह से, नमाज रसूलुल्लाह से, हज रसूलुल्लाह से, ज़कात रसूलुल्लाह से, हर चीज़ रसूलुल्लाह से। गदीर में अली रसूलुल्लाह से। जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने इस्लाम में क्या लिया? मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जिसने मुझे मौला माना वो इस अली को मौला माने। सारी चीज़ें रसूलुल्लाह से ले ली। गदीर में अली को बुलंद करके मौला दिया। तो सवाल करते हैं कि ये दोस्त थे, ये भाई थे, इनका जो है रसूलुल्लाह ने इकरार करवाया है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मेरी कोई दोस्त हो और मैं उससे सवाल करूं, फ़ोन कर देती हूँ, चलो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोस्त कहे कि मैं मसरूफ़ नहीं आ सकती, मैं उसे इकरार करूं नहीं आपका आना बहुत ज़रूरी है, कहा अभी बहुत मसाइल में फंसी हुई हूँ नहीं आ सकती, कहा नहीं आना ज़रूरी है। अब मेरे कहने पर दोस्त सफ़र करके मुझ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद मैं मुझसे सवाल करे जल्दी बताओ क्या काम है, क्या पैगाम है जो तुम मुझसे फ़ोन पे नहीं कह सकती थी, कहना चाहती हूँ। और मैं उससे कहूँ मुझे बस तुम्हें इतना बताना था कि तुम मेरी दोस्त थी। लोग शक करने लग जाएंगे कि आज तबीयत सही नहीं है या फिर मोहब्बत का दौरा कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है कि फ़कत बुलाकर बताया कि तुम मेरे, ये बात तो तुम फ़ोन पे भी कह सकती थी, तुमने मुझे इतने दूर से बुलाया, मैं तमाम काम को छोड़कर और दोस्त को बुलाकर फ़कत इतना बताऊं कि तुम्हें मालूम है दुनिया जान ले ये मेरी दोस्त है। सब सवाल करेंगे आज ही मोहब्बत टूटी थी, सारे काम छोड़कर। हज कितने किए रसूलुल्लाह ने? उस हज के वापसी पर अजर रिसालत, आपने कोई अमर रिसालत अदा नहीं किया अगर आपने पैगाम अदा ना किया हो, आपने पैगाम ना दिया हो। उस पर रसूलुल्लाह अपने भाई को मुतरादिफ करा रहे हैं, ये मेरा भाई है। ये अकल के पैदल लोग सवाल करते नजर आते हैं। एक दोस्त इस बात को कबूल नहीं कर सकती कि इतना सा पैगाम देने के लिए इतने दूर बुलाया। आप बताइए क्या टेली कम्युनिकेशन का दौर था? मोबाइल में हज क्या डिसाइड हो गया था आज की फ़्लाइट में चले जाएंगे?
کتنے سال؟ 1 سال سے انتظام ہو رہا تھا. مختلف جگہ پہ قاصد گئے تھے, حاجی بلائے گئے تھے, کتنے حج کرنے والے تھے ان سب کو بلایا, جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا, اس مقام پر پالان شتر کا ممبر بنوایا. اس کے بعد رسول اللہ یہ بتائیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے, من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, جس نے کائنات میں مجھے مولا مانا ہو وہ اس علی کو مولا مانے. درود پڑھتے محمد الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری ہے تو تب اتری ہے جب علی ولی اللہ کا اقرار کرایا گیا ہے. اب اگر بھولنے والے بھول گئے تو اپنی عاقبت بھول جائیں, یا جنت بھول جائیں یا جہنم کو پھر پسند کر لیں. عزیزان من, پروردگار عالم نے ہمیں جس در سے وابستہ رکھا ہے وہ در آل محمد. پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. میں اور آپ جب فضائل علی سنتے ہیں تو پھر دل میں ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کل ایمان ہے. کل ایمان کے ذکر سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جس کی عبادت پر خود خدا ناز کرے تو علی سے محبت کرنے والے اگر علی کا نام لے کر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت قبول ہوتی ہے, اگر عیادت کرتے ہیں تو عیادت قبول ہوتی ہے. یہ بات اور ہے, عیادت ان کی جاتی ہے جو بیمار ہوتے ہیں, اور علی کا نام تر و تازگی بخشتا ہے, بیماری سے نجات دیتا ہے, اور یہ شجرہ طیبہ کی ضمانت دیتا ہے. اس گھر کے نسل میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جنتی ہیں. یا علی نعرہ حیدری, یا حیدری, یا محمد و آل محمد, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد علی والا ہونے کے لیے بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. اگر امتحان نہ دے تو پھر علی کی محبت کیسی؟ محبت بھی ایسی جو عقیدت کا ساتھ دیتی ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت عقیدت مند ہیں. الحمدللہ عزاداری سید الشہداء بہت عقیدت سے برپا کی جاتی ہے. مجلس حسین برپا کرنے کی ایک تمیز اور ایک اس طرح سے استواری رکھی گئی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ حق پرسہ کیا ہے, فضیلت کیا ہے, اور کہاں پر پرسہ دینا ہے. عالم تصور میں سوچئے, اگر کوئی علی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے اپنے مطابقت سے اس محبت کو پورا کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے, اس کے گھر میں کوئی خوشی آئے تو فوراً علی کے گھرانے سے رجوع کرتا ہے. نظر کی صورت میں, نیاز کی صورت میں, نماز کی صورت میں, نعت علی کی صورت میں, ہر صورت میں علی ولی اللہ والے علی کو یاد رکھتے ہیں. اچھا, ایسے ہی ایک کوئی جس کی دکان تھی, قرض کا لین دین سب کے ساتھ چلتا ہے. اب ایسے میں وہ جو کہ قرض کے لین دین میں اس طرح سے تفریق رکھتا تھا کہ جو بھی علی سے کے تعلق رکھنے والا, علی کا کلمہ پڑھنے والا اس سے قرض لیتا تھا, اس کا رجسٹر الگ رکھتا تھا, اور اس کے اوپر ایک ہیڈنگ تھی, قرض بنام علی. اس جملے میں بھی بڑی عقیدت ہے. عقیدت سے کوئی کام کیا جائے تو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے. ہم اور آپ انگلیوں پہ نمازوں کی قضا یاد رکھتے ہیں, اور جو بہت تمیز اور تمدن سے رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی کاپی میں یا ڈائری میں لکھتے ہیں اور اس کو پھر پورا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ایک رجسٹر الگ تھا, اس پہ لکھا ہوتا قرض بنام علی. حالات نے ساتھ چھوڑ دیا, کاروبار ڈوب گیا. جن جن سے قرض لیا تھا واپس لینا پڑا, ان کا قرض باقی رہ گیا جس پہ لکھا تھا قرض بنام علی. اور جو خاتون ایک شے ہوتی ہے نا, وہ کسی کو جینے نہیں دیتی. اگر زندگی دلانے پہ آئے تو موت کے دہانے سے واپس لے آئے, اور اگر پریشان کرنے پر آئے تو زندوں کو مردوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اب انہوں نے خاتون خانہ نے کہنا شروع کیا, اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں, کاروبار ڈوب گیا ہے, یہ جو رجسٹر میں جس کا قرضہ لکھا ہو ان سے قرضہ کیوں نہیں وصولتے؟ اس نے کہا دیکھو یہ میرا اور مولا کا معاملہ ہے, اس میں نام بولو تو بہتر ہے. کہا اگر مولا کو اور تمہارا معاملہ ہوتے تم اتنے پریشان ہو, مولا تمہارے مسئلے حل نہیں کر دیتے. یہ بھی سے تانے سنے سو گئے. کیا تانے سن کر سونے پر بھی ثواب ملتا ہے. جو شوہر بیگم کے تانوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا کرتا ہے.
خواب میں علی مرتضیٰ کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. خوشا نصیب خوشا نصیب وہ لوگ جو علی مرتضیٰ کو پکاریں اور علی مرتضیٰ خواب میں زیارت کروانے آ جائیں. چاہنے والے تو مرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. یا علی ہم نے سنا ہے مرنے پر آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, موت آ جائے کم از کم آپ کی زیارت تو نصیب ہوگی. خواب میں علی کو دیکھا. علی مرتضیٰ نے کہا کہ تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو اور تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. ساتھ میں رسول خدا بھی ہیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں یا علی اس کا قرضہ پورا کیوں نہیں کر دیتے. کہا ایک امانت ہے, یہ رکھ لو, اور تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. وہ سوال کرتا رہا مولا یہ امانت کیسی ہے. ایسے میں آنکھ کھلی, سرہانے وہ پوٹلی نظر آئی. وہ پوٹلی میں جس میں کچھ پیسے تھے, کھول کر دیکھا درہم و دینار. یہ پیسے اتنے ہی نکلے جتنے اس رجسٹر میں لکھے ہوئے تھے. اب زوجہ کو بلایا اور اٹھا کر بولا کہ دیکھو تم مجھے تانے دیتی تھی, علی مرتضیٰ خود میری مشکل کشائی کے لیے آئے ہیں اور علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے ملنے والی رقم کتنی بابرکت ہوگی. پھر وہی حال, پہلے دیکھ تو لو کتنے پیسے ہیں. کہاں تمہیں یقین نہیں آ رہا, ابھی سویا ہوں اور جاگا ہوں. سرانے پوٹلی رکھی ہوئی ملی ہے, پیسوں سے بھری ہوئی. رجسٹر میں پورا حساب ہوا, ٹوٹل رقم جتنی تھی اتنی اس پوٹلی میں موجود تھی. اب یقین آیا واقعی میں مولا علی آئے تھے. ظالمن جس کا عقیدہ اگر پختہ ہو تو علی مرتضیٰ مدد کرنے آتے ہیں. یہی وجہ ہے اس پر آشوب دور میں ہر عبادت ایسے ہو رہی ہے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے. اس میں سب سے بڑی عبادت ہمارے لیے عزاداری سید الشہداء ہے, اور اس کو برپا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی مدد درکار ہوتی ہے اس میں سب سے اولین درجہ شیعان حیدر کرار یا حسینی لوگوں کا ہوتا ہے. ظالمن پروردگار عالم آپ کا اس فرش پیانہ قبول فرمائے. آپ کی اس عبادت جو کہ قلیل ہے کثیر بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے امام سے سرخرو کر دے. اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے. ظالمن آج 5 محرم الحرام, آج کی مجلس جس کے نام سے منسوب ہے نا اسے علی اکبر کہتے ہیں کہ علی اکبر کے وسیلے سے جو دعا مانگو وہ قبول ہو. کون علی اکبر؟ شبیہ پیمبر علی اکبر. اس کا چہرہ, اس کا لب و لہجہ رسول خدا جیسا ہے. کربلا کے میدان میں یوں تو جو بھی میدان کاغذات میں گیا کسی قیامت سے کم نہ تھا, لیکن جب علی اکبر جانے لگے ہیں نا تو عالم یہ تھا کہ راوی لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. ہر بیوی علی اکبر سے لپٹ جاتی تھی. کتنی محبت ہے علی اکبر سے. کون علی اکبر جسے زینب نے 18 برس پال کے پروان چڑھایا ہے. کون علی اکبر جس کی شادی کا ارمان سغرا کو اتنا تھا کہ سغرا نے کہا تھا بھیا علی اکبر اگر تم سنو کہ تمہاری بہن زندہ نہ رہی اور تم شادی رچاؤ تو دیکھو میرا نیک میری قبر پہ رکھ دینا اور اپنے دلہن کو میری قبر پہ ضرور لے کر آنا اور کہنا یہ میری بہن تھی جو میرے سے بہت محبت کرتی تھی. عالم تصور میں سوچے علی اکبر بابا سے اجازت لے کر چلے ہیں. ایسے میں علی اکبر کو لگا جیسے کوئی ہوا کے دامن سے الجھ کر گر گیا. پلٹ کر دیکھا بابا زمین میں گڑھ پر گر گئے ہیں. علی اکبر جلدی سے قریب آئے. بابا میں تو اجازت لے کر آیا تھا, آپ نے کیوں زحمت فرمائی. ارے علی اکبر سے حسین منصوب کیا کہے. علی اکبر یہ ہم نہیں آ رہے, یہ ہمارے کلیجہ کی طرح آ رہا ہے. علی اکبر جہاں تک ممکن ہو پلٹ کر دیکھتے رہنا. وہ مقام بھی آیا جب امام مظلوم نے ام لیلا سے کہا ام لیلا اپنے لال کے حق میں دعا کرو. ام لیلا نے مصلی بچھا
بچوں